السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دلی مراد ہے جو برسوں کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ہنوز تشنہ تکمیل ہے؟ کیا رزق کی مسلسل تنگی، بڑھتے ہوئے قرضوں کے بوجھ، خاندانی الجھنوں یا کسی لاعلاج بیماری نے آپ کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون چھین لیا ہے؟ اگر آپ ان تمام مشکلات کے گہرے بھنور میں پھنسے ہیں اور کسی غیبی مدد کے شدت سے منتظر ہیں تو اپنی تمام تر توجہ اس پیغام پر مرکوز کر لیں، کیونکہ یہ تحریر آپ کے لیے ایک معجزے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سال 2026 کا یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام اپنے دامن میں ایک ایسی روحانی طاقت اور انوار و تجلیات لے کر آ رہا ہے جو آپ کی اندھیری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اس سال کی سب سے خاص اور انوکھی بات یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم بالترتیب جمعرات اور جمعۃ المبارک کے نہایت ہی بابرکت دنوں میں آ رہے ہیں۔ علماء روحانیت اور بزرگان دین اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ جب یوم عاشوراء کی بے پناہ فضیلت اور جمعۃ المبارک کی ساعت قبولیت ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو آسمان سے رحمتوں کی براہ راست بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت پورے جوبن پر ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو یوم عاشوراء کا ایک ایسا مجرب، طاقتور اور نیا مرتب کردہ روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جسے اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ انجام دے دیا تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور رزق کے بند دروازے اس طرح کھلیں گے کہ دولت خود آپ کا راستہ پوچھے گی اور برسوں کی پریشانیاں ہوا ہوا ہو جائیں گی۔ محرم الحرام کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالخصوص حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کی تاریخی اور روحانی اہمیت 2 عظیم واقعات سے جڑی ہے۔ پہلا واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے بدترین ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ جب بھپرا ہوا سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون کا جابر لشکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کامل توکل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خشک راستے بنا دیے اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی شکرانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ اس دن کا دوسرا عظیم اور ایمانی افروز پہلو 61 ہجری کا وہ سانحہ ہے جب میدان کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں اور اہل خانہ کے ہمراہ دین حق کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دین پر آنچ آ جائے تو جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ امام عالی مقام کی شہادت رہتی دنیا تک صبر، شکر اور اللہ پر کامل توکل کی روشن مثال ہے۔ اس لیے اس دن ہمیں نوحہ و ماتم جیسے غیر شرعی اعمال سے مکمل گریز کرتے ہوئے ذکر الہی، توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مبارک دن کی ان گن برکتوں کو سمیٹنے کے لیے 6 رکعت نوافل ادا کرنے کی پرزور تاکید ہے۔ یہ نوافل 2 رکعت کر کے نہایت عاجزی سے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے تمام دانستہ اور نادانستہ گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کی نیت کریں۔
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ پورے 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سچی توبہ اور استغفار کی برکت سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور رزق میں حیرت انگیز برکت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے مزید 2 نفل ایصال ثواب شہدائے کربلا کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد عقیدت و احترام سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تمام شہدائے کربلا کی ارواح کو ثواب ہدیہ کریں۔ یہ عمل آپ کے دل میں حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ اور اہل بیت کی سچی محبت بیدار کرے گا اور آپ کا روحانی تعلق مضبوط ہوگا۔ آخری 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں۔ اپنی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات، قرض کی ادائیگی، رزق کی کشادگی یا بیماری سے شفا کی نیت دل میں رکھیں۔ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 زانوں بیٹھ جائیں یا سجدے میں چلے جائیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ کی یہ 2 خوبصورت نام یا وہاب یا رزاق 111 مرتبہ ورد کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا دل نرم ہو چکا ہوگا اور آپ کا رب آپ کی پکار سننے کے لیے بیتاب ہوگا۔ یہ روحانیت سے بھرپور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ اللہ کے حضور ایسے پھیلائیں جیسے کوئی فقیر بادشاہ کے دربار میں بھیک مانگتا ہے۔ اپنی بے بسی کا واسطہ دیں اور روتے ہوئے اپنے رب سے اپنی مرادیں مانگیں۔ گڑ گڑا کر اللہ کی رحمت کو پکاریں اور اگر آنسو نہ بھی آئیں تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لیں۔ اولیاء کاملین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عاشورہ کے دن اور خاص طور پر جمعہ کی ساعت میں کی گئی دعائیں سیدھی عرش اعظم تک پہنچتی ہیں اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی گئی ہر ایک التجا قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر اسے پاکیزہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سال 2026 کا یہ عاشورہ آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ دنیاوی مصروفیات کو چند گھنٹوں کے لیے پس پشت ڈال دیں اور اس عظیم دن کو غفلت کی نظر نہ ہونے دیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اتر کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی برکات سمیٹنے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے اور آپ کے دل کو اس پیغام سے سکون ملا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ہی روحانی، معلوماتی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس بابرکت عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی حل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔